بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی بنایا ہے، اور جس پہ یقیناً فخر کرنا بھی چاہیے اور کرتے رہنا بھی چاہیے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدہ توحید پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے کے اوپر جو ہے ہماری آخرت کی منزل کا آغاز فرمائے۔ تبلیغ کی بات ہے جو آج، اور یہ الحمدللہ مرکز جمعیت کا واقعی فخر ہے کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے ہماری جماعت کا وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کی اگر بات کی جائے تو محترم بھائیوں، دعوت و تبلیغ صرف منبر و محراب، مسجد و مدرسے تک محدود نہ ہمارے اسلاف نے کبھی رکھی ہے اور نہ رہنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص مبلغ ہے، ہر شخص داعی بھی ہے۔ محترم جناب حنیف بندھانی صاحب کو ہم اپنی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح مل جل کر دین اسلام کی و مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف تبلیغ کی بات کروں گا کہ تبلیغ جو ہے وہ منبر و محراب، مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ منبر، محراب، مسجد اور مدرسہ، یہاں کی جو ذمہ داری اللہ نے علماء کے کندھوں پہ رکھی ہے، الحمدللہ ہم اس چیز پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اس ذمہ داری کو بأحسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دعوت پھیلے گی کیسے؟ اس دعوت کو ہم نے پھیلانا کیسے؟ کیا صرف یہی کہ ہم جو ہے یہیں تک محدود رہیں، اپنے حلقے تک محدود رہیں، اپنے احباب تک محدود رہیں؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعوت پھیلانے کا میتھڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طریقے سے دعوت کو پھیلائیں گے؟ دعوت کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ بات میں 2-4 جگہ پہ کر بھی چکا ہوں، آج دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، یاد رکھیے گا جو نبوت کا طریقہ ہے نا دعوت کو پھیلانے کا، اگر ہم اس طریقے کو ہم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت سیکنڈوں میں پھیلے گی۔ منٹوں اور گھنٹوں کی کہانی نہیں ہے، سیکنڈوں میں پھیلے گی۔ ہم نے اس میتھڈ کو، اس طریقے کو چھوڑا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا کردار پیش کر کے، ان کی معاملت کر کے، ان کی داد رسی کر کے، ان کی دل جوئی کر کے، ان کے مسائل کو حل کر کے جتنی جلدی آپ دعوت پھیلا سکتے ہیں نا، اس سے جلدی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں اندازہ شاید، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سر اس وقت یہی میتھڈ کافر نے اپنایا ہے، یہی طریقہ کافر کے پاس ہے۔ آج دنیا کی ضرورت ہے بہترین تعلیم اور بہترین علاج اور پیٹ بھر کے روٹی کھانا، یہ ہر شخص کی بنیادی ضرورتیں، ہر شخص کی۔ کافر کیا کر رہا ہے؟ کافر نے بہترین تعلیمی ادارے کھڑے کر دیے، کافر نے بہترین قسم کے ہاسپٹلز بنا دیے، اور کافر نے لوگوں کو بھوکا، ان کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ کھانے کے لنگر کھول دیے۔ اور ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے ان کے پرچے دیکھے ہیں
کہ جن پرچوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. اور یاد رکھیے گا یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی اپنایا اور یہی طریقہ اللہ کے نبی نے مدینے میں بھی اپنایا. میں نے اورنگی میں بھی یہی بات کہی تھی کہ یاد رکھیے گا خدمت کو اگر ہم دعوت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے نا، یا نہیں جوڑ سکتے، تو خدمت کرنا چھوڑ دیں. آج کافر اپنی دعوت کو خدمت کے ساتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا. ایک کافر کو پتا چلے نا کہ کسی محلے کے اندر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پہنچ جاتا اس کے پاس، وہ پہنچ جاتا. ہمارے پاس کوئی بیمار چل کے بھی آئے تو ہم اس کو چندے کی رسید پکڑا دیتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے نا وہ دوسری چیزیں پکڑاتے، جاؤ مانگتے پھرو، ہم حل نہیں ڈھونڈتے. وہ اس کے بعد پہنچتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس کو جا کے علاج کراتا ہے، اور علاج کرانے کے بعد انوائرمنٹ ایسا بہترین قسم کا دیتا ہے کہ وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مسلمان رہوں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اورنگی ٹاؤن کا واقعہ ہے، عبدالواسع رحمانی صاحب کی مسجد کا واقعہ ہے. رمضان میں میرا جمعہ تھا، میں نے جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد ایک صاحب مجھے ملے. یہ آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں کہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اسی سال کی بات، اسی رمضان کی بات ہے. وہ مجھے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سنی اور مجھے لگا کہ میرا مرض آپ کے علاج آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے پاس حل لے لیں. میں کہ پوچھو. کہہ رہے جی میں بہت شدید قسم کا بیمار تھا. اس نے مجھے کوئی بیماری بتائی اور میں در در گھومتا تھا، اور بہترین قسم کا وہ ویلڈنگ کا کام کرنے والا آدمی، ویلڈنگ کا کام کرنے والا آدمی. وہ کہتے ہیں میں بیمار تھا، مجھے اٹھا کے لے گئے اور جا کے یہ قائد آباد سے آگے کوئی ان کا ہاسپٹل ہے بہت بڑا، مجھے نام بھی ذہن سے اتر گیا ان کا، بہت بڑا ہاسپٹل، کہ وہاں لے گئے اور وہاں جو میرا ٹریٹمنٹ کیا ہے نا، علاج کرایا، وہ تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے. اور صبح شام جو کھانا دیتے تھے، جس طرح کیئر کرتے تھے، کہتے ہیں جس طرح نو مولود بچے کو پالتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں پالا انہوں نے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے مربیوں کو لے کے آتے اور پھر تعلیم دلاتے اور پھر درس دیتے، ہمیں سمجھاتے. اور ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اس بندے کو بھی لاؤں تو اللہ کرے کبھی اورنگی جانا ہو شیخ نعمان اسد صاحب کی دعوت پہ، اور وہاں جائیں اور وہاں جا کے پھر جو ہے نا اس صاحب سے ملے اور اس کو میں لا کے آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں گا. وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں؟ عامر بھائی آپ نے سلفیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کتنا ریلیف کا کام کیا؟ اللہ رب العالمین قبول فرما لے. پوری جماعت نے کیا. یاد رکھیے گا ایک شخص ہم اس کو شرک سے بچانے میں کامیاب ہوئے، ہم اس کو بدعت سے بچانے میں کامیاب ہوئے، میں بچانے میں کامیاب ہوا. میری دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تو بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں بڑا داعی ہوں، میں بڑا مبلغ ہوں. میرے جمعے کے خطبے، میرے دروس، میرے یہ لیکچر اور میرے فلاں چیزیں، یہ تو ایسی بڑی کمال کی ہے کہ آفرین ہے. سر جو یہ نبوی میتھڈ ہے، اب ان کی استنادی بحثوں میں نہیں جاتا. شیوخ موجود ہیں، شیخ عبدالحمید گولن صاحب موجود ہیں، شیخ عبدالناصر مدنی موجود ہے حفظ اللہ تعالیٰ. ذرا بہتر جانتے ہیں کہ یہ واقعات معروف ہیں. کوڑا پھینکنے والی باتیں، وہ بڑھیا والی باتیں کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتی ہے کہ جنہا یہ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہی ہے کہانیاں، کہ یہ کہانیاں ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے کاہن پیدا ہو گیا، جادوگر پیدا ہو گیا، اس سے بچ کے رہنا اور یہ کرنا وہ کرنا. آخر میں اللہ کے نبی اپنا کردار پیش کرتے ہیں، کردار پیش کر رہے ہیں. اس عورت کے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اس کا بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر کو چھوڑ کے اس تک چھوڑ کے آ رہے ہیں. آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ میں ہی تو ہوں جس سے تو بچ کے جا رہی ہے، میں ہی تو ہوں جس سے تو بچ کے جا رہی ہے. آج میں سوچوں، میں ایک محلے میں رہتا ہوں بطور اہل حدیث، بحیثیت اہل حدیث رہتا ہوں ایک محلے میں، کیا میری ذات سے وہ کردار کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں یا نہیں؟ کیا میرے محلے میں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، کیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یا نہیں؟ آپ علماء سے پوچھیں نا کہ زکوٰۃ کے اندر ایک مصرف مؤلفۃ قلوب کے لیے نہیں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ان کو بھی اپنے قریب لے کے آنا، کھینچ کے لے کے آنا. یہ دعوت کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے لکھنا ہے اور اس طریقے سے ایک ایک بندے کو دائی بن کے نکلنا. ہم نے جلال پور پیر والے، آخری بات کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، جلال پور پیر والے میں دیکھا
اللہ اکبر. اللہ میرے شیوخ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, آمین. شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ, شیخ رفیق اثر رحمت اللہ علیہ, شیخ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو جو ہے تیار کر کے گئے, یقین کریں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر امام بارگاہ اور ادھر یہ ہماری مسجد, بیچ میں گراؤنڈ ہے. اور عصر کے بعد آپ شاید, میرے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوگا, میں تو بچہ ہوں ویسے, تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے وہاں دیکھا, اور آج تک ان بندوں کے, خواجہ خلیل الرحمان صاحب, جان الرحمان صاحب کے والد صاحب, اور بھی 2-3 بزرگ تھے وہاں جلال پور کے اندر, آپ تصور کر سکتے ہیں شیعت پہ جو نالج تھی. سر شیعوں کی امام بارگاہ کے سامنے یہ 3 ہمارے اہل حدیثوں کے مناظر بیٹھے ہوتے تھے, داڑھی منڈے اہل حدیث مناظر بیٹھے ہوتے تھے. ایک ان میں داڑھی والا ہوتا تھا, ایک داڑھی والے بزرگ, اور 2 کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ شیعوں کو اور ان کے عقائد کا ایسے جو ہے پوسٹ مارٹم کرتے تھے, آپ تصور کریں گے, حیران ہو جائیں. یہ عقائد, یہ نظریہ دائی تھے, اور بیٹھ کے دعوت دے, اور پھر باقاعدہ ڈی ایس پی کو ایس پی کو انوالو ہونا پڑا, اور وہ محفل ختم کرائی. کیوں؟ شیعوں نے کہا اس محفل سے ہمارے شیعہ جو ہے وہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں. ہم کہاں بیٹھے, یہ علم ہم فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے, بس وہاں سے ہم سمجھ رہے کہ علم علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے آنا آتا ہے, اور پھر دائی بنتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دائی بنائے, عمل کرنے والا بنائے.